مور دین 90% لوگ تھے وہ خیبر پختونخوا سے آئے تھے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ جتنے لوگ آنے چاہیے تھے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے پورے ملک میں. علی امین گنڈا پور کا بہت زیادہ، حد سے زیادہ بول جانا. اب میں جب حد سے زیادہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کوئی حد ہے، تو حد کسی نے مقرر کی ہوگی یا انہوں نے خود مقرر کی ہے. وہ خود مقرر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ خود مقرر کرنے والا نہیں ہے، کسی نے مقرر کی ہوئی تھی. اس وجہ سے کہ بھئی آپ وزیر اعلیٰ ہیں، اس جلسے کی اجازت دی گئی، لیکن اس حد تک بولنے کی اجازت تو نہیں دی گئی تھی. 40 کے قریب لوگ ہیں، وہ اگر فارورڈ بلاک بناتے ہیں تو مولانا کے ساتھ مل کے، مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے، پیپلز پارٹی کا وہاں پہ اتحادی گورنمنٹ تو بڑے آرام سے ان کا تختہ الٹ دے گی. تو یہ ساری کھچڑی پک رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے ایک شٹ اپ کال بھی دلوائی تھی عمران خان سے. ان لوگوں کو پلاننگ یہ ہے کہ یہ پارٹی کی مرکزی قیادت پہ قبضہ کریں گے، علی امین گنڈا پور، اور شیر افضل مروت کو وہاں خیبر پختونخوا میں دیں گے. اور یہ ہے اصل میں اس کے پیچھے، اور یہ جو اتنی بڑی اس نے اپنی حد سے بڑھ کے ماری ہیں، اس کی وجہ یہ. فیض حمید کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جب گفتگو کرتے تھے اتنے ایکٹیو تھے کہ وہ دن میں اسلام آباد میں کئی پوزیشنز بدل کے فون کرتے تھے، اور کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں، کچھ سیکرٹس جو ہیں، انہوں نے عمران خان کو دیے ہیں. اور یہی ریلیشن بن رہا ہے عمران خان کا اور فیض حمید کا، جس کے تحت ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. ناظرین، آج ہم جو جلسہ ہوا کل، اس کے حوالے سے بات ضرور کریں گے، لیکن اس میں علی امین گنڈا پور نے جو انداز اپنایا ہے اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے وہ بتائیں گے. اور فیض حمید کا جو ٹرائل ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، تو اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے کہ کل جلسہ ہوا، لوگ تھے نہیں تھے، کتنے لوگ تھے، یہ اب بحث ختم ہو گئی میرا خیال ہے. جلسہ ہو گیا، لوگ ٹھیک تھے، اچھی تعداد تھی لوگوں کی، لیکن زیادہ تر خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے لوگ تھے. پنڈی اسلام آباد سے لوگ بڑے کم تھے. جو کراچی سے چلے وہ جتنے بھی ہوں گے وہ پہنچ گئے. جنگ سے وقاص اعظم لے کے لوگ پہنچ گئے. لاہور سے کوئی ایک آدھ جو لوگ لے کے چلے تھے، کوئی ایک آدھ لیڈر، وہ بھی پہنچ گئے. حماد اظہر پہنچ گئے، لیکن پنڈی اسلام آباد سے لوگ نہیں پہنچے. تو اصل میں سارے کے سارے جو مور دین 90% لوگ تھے وہ خیبر پختونخوا سے آئے تھے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ جتنے لوگ آنے چاہیے تھے، جو ہم توقع کر رہے تھے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے پورے ملک میں، لیکن خیبر پختونخوا میں تو بہت زیادہ ہے، اتنے لوگ نہیں آئے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں کچھ لیڈرز گنواتا ہوں کہ وہ تو وہاں نظر ہی نہیں آئے. شبلی فراز نظر نہیں آئے، شہریار افریدی نظر نہیں آئے وہاں پہ. یہ جو اس کے علاوہ 3 جو اضلاع ہیں، مالاکنڈ، کوہاٹ، سوات، یہاں کے لوگ بھی جو لیڈرز ہیں جو وہ نظر نہیں آئے. جنید اکبر، شکیل خان، شہریار افریدی کا میں نے پہلے بتا دیا ہے. اور عمر ایوب بھی آئے تو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے آ کے ایک مذمت کی اور چلے گئے، کوئی تقریر بھی نہیں کی. تو یہ تھی صورتحال اوورال. تو اس وجہ سے جب لوگ نہیں آئیں گے جنہوں نے لے کے آنا ہوتا ہے، دیکھیں لوگ چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ پیدل تو نہیں آ سکتے نا اتنی دور سے، کوئی انتظام ہوتا ہے، کوئی کسی طرح سے لوگوں کو لانے کا انتظام و انصرام ہوتا ہے. تو وہ کوئی نہیں کرے گا تو کیسے آئیں گے لوگ؟ تو وہ جب وہ لیڈر ہی نہیں آئے تو پھر لوگ بھی نہیں آئے، اور جتنے آئے وہ بس ٹھیک ہو گیا جلسہ. اور اس میں جو اصل میں جو قابل غور بات تھی وہ تھی علی امین گنڈا پور کا بہت زیادہ، حد سے زیادہ بول جانا. اب میں جب حد سے زیادہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کوئی حد ہے، تو حد کسی نے مقرر کی ہوگی یا انہوں نے خود مقرر کی ہے. وہ خود مقرر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ خود مقرر کرنے والا نہیں ہے، کسی نے مقرر کی ہوئی تھی. اس وجہ سے کہ بھئی آپ وزیر اعلیٰ ہیں،
تو آپ نے اگر وزیر اعلیٰ رہنا، میں نے پہلے بھی ویلاگ میں بتایا ہوا ہے کہ ان کو جو پچھلا جلسہ تھا وہ بھی اسی وجہ سے کہا گیا تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ رہنا ہے اور آزاد وزیر اعلیٰ رہنا ہے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رہ کے یا اسلام آباد خیبر پختونخوا میں بیٹھ کے وزارت اعلیٰ کرنی ہے تو پھر وہ جلسہ نہیں ہوگا، تو وہ نہیں ہوا۔ تو اس جلسے کی اجازت دی گئی، لیکن اس حد تک بولنے کی اجازت تو نہیں دی گئی تھی جس حد تک وہ بول گئے، خاص طور پہ جو انہوں نے آرمی چیف اور آرمی کے اندر جو نفرت کا انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ 9 مئی سے بھی چھوٹی بات نہیں ہے اگر آپ دیکھا جائے انڈیویجولی ان کے حوالے سے کہ آپ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اور کیا خیال ہے کہ اس بات کو نوٹ نہیں کیا گیا ہوگا، اور کیا خیال ہے کہ اس نے یہ سوچے سمجھے بغیر بولا ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس میں اصل جو باقی جو چیزیں ہیں وہ تو سیاسی ہیں، مثلا مریم کے حوالے سے بہت غلط انداز میں اس نے بات کی ہے۔ آپ کہہ دیں میں پنجاب آؤں گا، میں مینار پاکستان آؤں گا، میں حکمرانوں کو راؤنڈ ڈالوں گا، میں یہ کروں گا، وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک خاتون وزیر اعلیٰ آپ اس کو مخاطب کر کے بارات کی بھی بات کر رہے ہیں، ڈھول کی بھی بات کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو خیر مطلب ان کی جو اب کیا کہیں کہ ان کا جو خاندانی، تو میں نہیں کہنا چاہتا کہ بہت زیادہ بڑی بات ہو جائے گی، مطلب ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بطور انسان پھر وہ اپنے آپ کو پٹھان بھی کہتے ہیں، پھر وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ پٹھان نہیں ہیں، لیکن خیر وہ پٹھان بھی کہتے ہیں، اب تو سنا وہ سید بھی کہلاتے ہیں، اور پھر وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے کی مطلب کوئی تھوڑی بندے کو سوچ لینا چاہیے۔ تو خیر میں یہ اصل بات جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یہ زبان جو ہے وہ استعمال کیوں کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ بڑا ہے، بڑا بھائی ہے، تو بڑے بھائی کو گالی نکال لیں، چھوٹا بھائی بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا پرانا فارمولہ ہے۔ ابھی پنجاب نے جب بجلی کے بلوں میں رعایت دی ہے لوگوں کو، تو سندھ جو اتحادی ہے وہ بول پڑا، اور اس انداز میں باتیں کی، اس انداز میں باتیں سنائیں، اس ریلیف دینے پہ کہ مطلب حیران تھے میں اور بہت سے لوگ کہ یار یہ آپ ریلیف دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے، وہ آپ کی مرضی، آپ اس صوبے کے حکمران ہیں، تو جنہوں نے دیا ان کو تو باتیں نہ سنائیں۔ تو پنجاب کو باتیں سنانا فیشن ہے، پنجاب کو گالی دینا فیشن ہے، پنجابی کو مارنا بھی ایک ظاہر ہے اگر کسی کے اختیار میں ہے تو فیشن ہے، اس لیے کہ پنجاب بڑا ہے، اور پنجاب جو ہے نا وہ اس کو پتہ نہیں کیا کیا بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اپنی سیاست چمکانے کے لیے انہوں نے یہ کیا، یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بری بات ہے، ہر کوئی کرتا ہے۔ پنجابیوں نے بھی کیا ہوا ہے، جیسے نواز شریف نے نعرہ لگا دیا تھا، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ، تو کرنے کو لوگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ والی جو نفرت والی بات، یہ جو فوج کی طرف، یہ جو آرمی چیف کا نام لے کے دیکھیں، اس کے پیچھے اصل میں کہانی جو ہے وہ یہ ہے، جو ہمیں بڑے قریبی لوگوں نے، جو علی امین گنڈا پور کو سمجھتے ہیں اور ان کے قریب بھی ہیں، اور ان کی شروع سے ان کو پتہ ہے کہ کیا یہ کس طرح سے یہ بندہ چل رہا ہے اور چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اب پارٹی کی قیادت پر، یعنی مرکزی قیادت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں سمجھ لگ گئی ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ وہ اب شاید سروائیو نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ وہاں پہ اس وقت ریونیو کے خزانے کے صورتحال یہ ہے کہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں نا اسی میں سے صرف کمائی ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ اب وہ صوبہ تو شاید وہ نہیں چلا سکیں گے، لہٰذا اور پھر یہ کہ مخالف کتنے مضبوط ہو گئے ہیں، میں نے ابھی بتایا 3 ڈسٹرکٹ کے MNA نہیں آئے، اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ باقی جو عاطف خان وغیرہ ان کا نام ابھی میں نے نہیں لیا، تو وہ 40 کے قریب لوگ ہیں، وہ اگر فارورڈ بلاک بناتے ہیں تو مولانا کے ساتھ مل کے، مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے، پیپلز پارٹی کا وہاں پہ اتحادی گورنمنٹ تو بڑے آرام سے ان کا تختہ الٹ دے گی۔ تو یہ ساری کھچڑی پک رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ایک شٹ اپ کال بھی دلوائی تھی عمران خان سے ان لوگوں کو کہ دیکھیں جی یہ تو میرے بہت مخالف ہیں، میں جلسے کے لیے لیڈ کرنا چاہ رہا ہوں، میں جلسہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ جو جلسہ نہیں ہونے دے رہے، تو جلسے کی آڑ میں ان کو شٹ اپ کال دلوائی تھی ان MNAs کو، اور جو ان کے ساتھ MPAs ہیں ان کو۔
تو یہ صورتحال اس طرح سے چل رہی ہے اس وقت کہ وہ علی امین گنڈاپور کو یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ وزارت اعلیٰ تو چلنی نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی جا سکتی ہے۔ ایک کیس بھی بڑا زبردست جس میں بڑا سبسٹینس ہے وہ ان کے خلاف فائل ہو چکا ہے کہ انہوں نے الیکشن کے جو کاغذات جمع کرائے تھے اس میں انہوں نے اپنے اثاثے پوری طرح ڈکلیئر نہیں کیے، اور وہ الیکشن ٹریبیونل میں زیر سماعت ہے۔ اب وہ کسی وقت بھی اگر اس پہ فیصلہ آ جاتا ہے اور آگے جا کے ان کی ایک پیشی بھی ہو چکی ہے تو یہ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے بڑے آرام سے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ بڑھ کے ماری ہیں کہ اب وہ چونکہ پارٹی قیادت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ میں ہوں اب اس قابل اور میں ہی اس کو کر سکتا ہوں۔ اور بیرسٹر گوہر کے خلاف بڑے عرصے سے انہوں نے ان کے ارد گرد جو ہے نا وہ گھیرا تنگ کر لیا ہوا تھا۔ یہ جو عمر ایوب کو ہٹائے جانا ہے اس کے پیچھے بھی علی امین ہے، اور یہ جو سلمان اکرم راجہ کو لانا ہے اس کے پیچھے بھی علی امین ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے ایک کمزور آدمی ہے، وکیل ہے، پنجاب سے ہے، کیا کر لے گا، تو اس کو لے کے آیا ہے اور شیر افضل مروت پہ دوبارہ ہاتھ رکھ دیا ہے، اور باہر جو ہے وہ فنڈنگ دوبارہ بھجوانی شروع کر دی ہے۔ جو شیر افضل مروت کے خلاف بولتے تھے باہر بیٹھے ہوئے لوگ، آپ کو پتہ یوٹیوبرز، اب وہ نہیں بولتے، اب وہ شیر افضل مروت کی تعریفیں کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت وہ بندہ ہے جس نے علی امین گنڈاپور کی کیمپین چلائی تھی اور اسی کے بھائی کو کیبنٹ سے نکال دیا، اور وہ ناراض ہو گیا۔ اس نے اس بات کا اظہار کیا کئی جگہوں پہ بیٹھ کے، آن کیمرہ بھی کیا، نام لیے بغیر کیا، تو اب وہ پھر اس پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، اور اب پلاننگ یہ ہے کہ یہ پارٹی کی مرکزی قیادت پہ قبضہ کریں گے علی امین گنڈاپور، اور شیر افضل مروت کو وہاں خیبر پختونخوا میں دیں گے۔ اور یہ ہے اصل میں اس کے پیچھے، اور یہ جو اتنی بڑی بڑی اس نے اپنی حد سے بڑھ کے ماری ہیں، اس کی وجہ یہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں فیض حمید۔ تو فیض حمید کا جو ٹرائل ہے وہ لمبا کیوں ہو رہا ہے؟ 21 22 23 دن ہو گئے، 24 دن ہو گئے ان کے تفتیش کو۔ ٹرائل ابھی شروع ہونا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف آئے دن نئے ثبوت مل رہے ہیں، ایویڈنس نیا مل رہا ہے، تو وہ اس لیے بات آگے چلتی جا رہی ہے۔ اس پچھلے دنوں ان کا ایک بہت ہی قریبی جو ان کا پی ایس او رہا تھرو آؤٹ ہز کیریئر، ارشاد علی، ان کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے ساتھ اس کو مطلب اس سے پہلے بلکہ جو وہ چونکہ جنرل فیض کا جو پنڈی میں گھر ہے اس کو وہ لک آفٹر بھی کر رہا تھا، تو اس گھر پہ چھاپا بھی مارا گیا، وہاں سے بھی بہت سا ایویڈنس ملا ہے، وہاں پہ پڑے ہوئے کمپیوٹر سے ملا ہے، وہاں پہ کچھ ڈاکومنٹس ملے ہیں۔ اور پھر یہ کہ فیض حمید کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جب گفتگو کرتے تھے، یعنی کہ اتنے ایکٹیو تھے، جن لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اتنے ایکٹیو تھے کہ وہ دن میں اسلام آباد میں کئی پوزیشنز بدل کے فون کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کی جو ٹریکنگ ہو رہی ہوتی ہے، اگر کوئی فون کسی کا ٹریک ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہ نمبر جو ہے یہ اس نمبر سے کوئی خاص چیزیں، خاص گفتگو، خاص ڈائریکشن چل رہی ہیں، تو اس کو ٹریک کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ جو ٹاور لگے ہوتے ہیں ان کے ٹیلی فون کمپنیوں کے، اس کے ذریعے اس کو کیا جاتا ہے۔ تو ان کو چونکہ پتہ تھا، وہ خود آئی ایس آئی چیف رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک ٹاور پہ ایک گفتگو کی اور ساتھ ہی پوزیشن چینج کی گاڑی میں، اور دوسرے ٹاور میں جا کے چلے گئے، تو جو ٹریک کر رہا ہے وہ اب ڈی ٹریک ہو گیا کہ پتہ نہیں آپ کدھر گئے۔ تو اس طرح سے وہ گفتگو کرتے تھے، کئی سمیں تھیں ان کے پاس، پھر سمیں بھی بدلتے تھے۔ میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ جب وہ گرفتار ہوئے ہیں تو 3 سمیں ان سے ملی، 3 فون ملے، سمیں تو بہت زیادہ تھی، 3 فون ملے، جو کہ ایک ان کے پاس تھا، ایک اسی وقت چکوال میں آن تھا، وہ بھی فون انہی کا تھا، اور ایک جو تھا وہ ڈپلومیٹک انکلیو اسلام آباد میں تھا۔ تو اتنے وہ مطلب وہ پوزیشن بدل کے اور اس طرح سے، اور کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں، کچھ سیکرٹس جو ہیں انہوں نے عمران خان کو دیے ہیں، اور یہی ریلیشن بن رہا ہے عمران خان کا اور فیض حمید کا، جس کے تحت ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اب ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پہ ابھی بحث جاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فوج کا اس وقت مسئلہ ہے اپنی کنسٹیچوئنسی، فوج
تو جو مل رہا ہے نا ایویڈنس، اس سے ویریفائی کر کے اسے پوری طرح سے پیش کرنے کے قابل، یعنی کہ لوگوں کو سمجھ آئے اور پورے ثبوت کے ساتھ اس کے ارد گرد ہر چیز لا کے اس کو ضرور پبلک کیا جائے گا سب سے پہلے، which is related to عمران خان، اسے پبلک کیا جائے گا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آرمی سمیت پوری دنیا کو اور پوری پاکستانی قوم کو یہ بتانا کہ یہ تھا اصل میں کانسپریسی۔ تو اس سے یہ بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ جو ایلیمنٹ ابھی بھی اس عمران خان اور ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، ان کو یہ بتانا کہ یہ کتنا لیتھل کمبینیشن تھا اور کتنا لیتھل یہ کانسپریسی ہو رہی تھی۔ تو یہ ہے، اس لیے اس پہ سوچا جا رہا ہے۔ اور ابھی تک فیض حمید کی ملاقات ان کے گھر والوں سے نہیں کروائی، کوئی 3-4 دفعہ ان کا بلڈ پریشر بھی شوٹ کیا ہے، ان کا علاج کیا گیا ہے، لیکن ان کی بیٹی اور ان کی اہلیہ سے ٹیلی فون پہ بات کروا دی گئی ہے، کوئی 3-4 دفعہ ملاقات ابھی تک نہیں کروائی، کیونکہ ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ جیسے ٹرائل شروع ہوگا، یعنی کہ وکیل کے ساتھ جوریز کے سامنے بیٹھ کے اس پہ، تو وہ پھر اس کی ملاقات ان کی کروا دی جائے گی۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید انشاءاللہ جاری رکھیں۔